بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ میرا جو موضوع ہے نا وہ بڑا ہی عجیب سا ہے۔ کیا ہمیں گدھے کا گوشت کھلایا جا رہا ہے یا صرف اور صرف اس کی پبلسٹی کی جا رہی ہے؟ توجہ کے ساتھ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، کیونکہ یہ ویڈیو ایک میرے دوست نے مجھے بتائی ہے۔ وہ دبئی میں نوکری کرتا ہے، اس کی زبانی آپ کو سنانے کی کوشش کروں گا۔ اگر ہو سکے تو ویڈیو کو پورا دیکھیے گا اور میرے چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کر لیں تاکہ روٹین کے ساتھ آپ کو اچھی اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ وہ کہتا ہے چند سال پہلے کی بات ہے کہ میں دبئی میں رہتا تھا اور ہنگری کی کمپنی میں کام کرتا تھا۔ میرے ساتھ ہنگری کا ایک انجینئر میرا کولیگ تھا، اس کے ساتھ میری کافی ساری گپ شپ تھی۔ وہ کہتا ہے ایک دن ہم لوگ نا پیکٹ والی لسی پی رہے تھے، جسے وہاں مقامی زبان میں لبن بولتے ہیں۔ دبئی یا یورپ کنٹریز میں لسی پیکٹوں میں ڈبوں میں پیک ملتی ہے، وہاں پر اس کو لبن کہتے ہیں۔ میں نے اس کو بتایا کہ اس لسی کو تو ہم اپنے گھر میں بنایا کرتے تھے۔ وہ بڑا حیران ہوا اور پوچھنے لگا وہ کیسے؟ تو میں نے اسے کہا کہ ہم لوگ دہی سے لسی اور مکھن نکالتے ہیں۔ وہ اور بھی حیران ہوا کہ یہ کس طرح ممکن ہے۔ تو میں نے اس کو بتایا کہ ہم گائے کا دودھ نکال کر اس کا دہی بناتے ہیں، پھر صبح مشین میں ڈال کر مکھن اور لسی الگ الگ کر لیتے ہیں، اور یہ ہاتھ سے بھی بنا سکتے ہیں۔ وہ اتنا حیران ہو گیا کہ جیسے کوئی نئی بات سن لی ہو۔ وہ کہنے لگا کہ اس طرح کی باتیں میں اپنی دادی اماں سے سنا کرتا تھا کہ لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں، آج تم سے دوبارہ سن رہا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا کہ میری بات لکھ لو، چند سال بعد کی بات ہے کہ تم لوگ بھی آرگینک یعنی کہ قدرتی چیزوں سے محروم ہونے والے ہو۔ اب تم لوگوں کو بھی قدرتی چیزیں ملنے والی نہیں ہیں۔ وہ کہتا میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو اس نے بتایا کہ پہلے ہنگری میں بھی ایسے ہی ہوا کرتا تھا، پھر اس کی ساری معیشت یہودیوں کے ہاتھ میں آ گئی، انتظامی معاملات بھی یہودیوں کے ہاتھ میں آ گئے۔ انہوں نے کوالٹی اور صحت کے حوالے سے میڈیا پر اشتہاری مہم چلائی، اور جتنی بھی آرگینک چیزیں تھیں ان کو صحت کے حوالے سے کھلا یعنی کہ کھلا دودھ ہو گیا، کھلی چیزیں ہو گئی، صحت کے حوالے سے مضر صحت قرار دے دیا، جیسے کہ کھلا دودھ، کھلی روٹی، لسی، اس طرح کی چیزیں وغیرہ وغیرہ۔ یعنی کہ گوشت تک کو جو کھلا ذبح کرتے تھے نا کسائی، اس کو بھی غیر یعنی کہ مضر صحت قرار دے دیا۔ تو اس کے بعد ہوا کیا کہ برانڈ متعارف ہو گئے جو انٹرنیشنل لیول کے معیار کے برانڈ تھے۔ گوشت سپلائی کرنے والی کمپنیاں میدان میں آ گئی، ان کا گوشت پیکنگ کے ساتھ ملنے لگ گیا، کیونکہ ہر چیز کھلی انہوں نے بند کر دی تھی، اور جو لوگ کھلا گوشت بیچتے تھے ان پر چھاپے پڑنے لگ گئے، میڈیا پر انہیں بدنام کرنے لگ گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ گوشت کا کام کرنے والے چھوٹے کاروباری جو لوگ تھے نا، وہ بیچارے اپنے روزگار کو ختم کرنے لگے، اور جو تھوڑے سے امیر لوگ تھے وہ گوشت کی کمپنیوں کے ساتھ اٹیچ ہو گئے اور ان کی فرنچائزیں لے لی اور وہ برانڈ بن کے بیچنے لگے۔ اب وہ کمپنیوں کو گوشت فروخت کرتے تھے نا، تو وہ لوگ چپ چاپ لے لیتے تھے، کیونکہ جو گوشت فروخت کرنے والا عام کسائی ہوتا ہے نا، زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا؟ وہ گوشت میں پانی ملا دے گا، یہی ہو سکتا ہے وزن بڑھانے کے لیے۔ مگر جو گوشت کی کمپنیاں تھیں وہ گوشت کو دھڑا دھڑ مشینوں میں کاٹ رہی تھی، ان کا قیمہ بنا رہی تھی، ان کی چربی، ان کے فضلے، ان کی آنتوں، ہر چیز کے ساتھ بنا کر اس میں مسالہ ڈالتی تھی، اس کو دیر تک فریز کرتی تھی۔ وہ فریز کرتی تھی، وہ دیر تک خراب نہیں ہوتا تھا۔ تو وہ چونکہ انہوں نے اپنی پروڈکٹ کی سیل بڑھانی تھی، اس وجہ سے انہوں نے کسائیوں کو بدنام کر دیا۔ اس لیے یہ بھی ڈرامہ رچایا گیا کہ یہ لوگ گدھے کا گوشت فروخت کرتے ہیں۔ یہ ڈرامہ میڈیا نے کسی کے کہنے پر تو کھلا نہ، لوگ گوشت سے دور بھاگنے لگے۔ کیوں؟ میڈیا، پاور آف میڈیا، میڈیا کی پاور ہے۔ چند لوگوں کو میڈیا کی پاور کے ساتھ کھیلنا آتا ہے۔ ہمارے نوجوان بچوں کے جو ذہن ہے نا، وہ اسی میڈیا کے ذریعے خراب کیے گئے۔ ان کو بتایا گیا
کہ ہم آزاد ہیں, ہم غلام نہیں ہیں, ان کو بتایا گیا. مگر ہوا کیا؟ ملک کی بربادی. خیر یہ معاملہ اور طرف جا رہا ہے. تو میڈیا میں بتایا گیا کہ آپ لوگ بڑا گوشت کبھی مت خریدیں. لوگ پھر مرغی کے گوشت کی طرف واپس آ گئے. تو کیا اب ملک میں گدھے ختم ہو گئے؟ نہیں, گدھے ختم نہیں ہوئے. صرف اور صرف سیلز ٹارگٹ حاصل ہو رہے ہیں. بھینسوں کو شہر سے دور نکال دیا گیا تاکہ خالص اور تازہ اور سستے دودھ کی جگہ ڈبے والا دودھ فروخت کیا جائے. جب مطلوبہ ٹارگٹ پورے نہیں ہوئے تو کھلے دودھ کے بیچنے والوں کے پیچھے پڑ گئے. مقامی گوالوں کے ساتھ پہلے تو میڈیا پر مہم چلا کر ان کو بدنام کیا, پھر ان کو گرفتار کیا, اور اس کے بعد پھر جو تھوڑے سے تگڑے تھے ان کو اپنی فرنچائزیں دے دی کہ آپ بھی اپنا دودھ بیچنا شروع کریں مگر ہمارے برانڈ کے نام سے. اب وہ جو مقامی لوگ ہیں جو دودھ کی پیداوار کرتے ہیں وہ کوئی چیز تو ڈالتے نہیں. ظاہر ہے وہ جانوروں کو غلط چیزیں تھوڑی کھلا سکتے ہیں. وہ دودھ کی پیداوار بڑھانے کے لیے ان کو چارہ وغیرہ تو زیادہ کھلا سکتے ہیں, مگر غلط چیزیں اس لیے نہیں کھلا سکتے کہ ان کے جانور بیمار نہ ہو جائیں. مگر ان کے ساتھ ہوا کیا؟ وہ ہوا یہ کہ ان لوگوں کو بدنام کیا گیا. ان کے دودھ والی گاڑیوں کو پکڑ کر ان کا دودھ زبردستی ضائع کیا گیا. اور جو دوسرے ڈبے والے دودھ ہیں, جیسے کافی ساری کمپنیاں آتی ہیں, میں کسی مخصوص کمپنی کا نام نہیں لوں گا, ان کو جو ٹارگٹ دیے گئے کہ آپ نے یہ دودھ فروخت کرنا ہے, ان لوگوں نے اس کو دیر تک محفوظ رکھنے کے لیے اس میں کیمیکل بنانے شروع کر دیے. آپ یہ آج کل دیکھیں گے نا اگر باہر کے ملک میں, دبئی یا کہیں یورپ کے ملک میں, تو جو دودھ دیر تک جس کی ایکسپائری لمبی ہوگی 15 20 25 دن کی ہوگی, اس کا ریٹ اونلی 3 درہم ہوگا, صرف 3 روپے. اور جس کی ایکسپائری کم ہوگی اس کا ریٹ 6 روپے ہوگا. اور جس کو وہ آرگینک کہیں گے کہ بالکل فریش دودھ ہے, آج ہی نکل کے آیا, اس کا ریٹ 14 روپے 15 روپے تک ہے. یعنی کہ اتنا مہنگا دودھ فروخت کیا جا رہا ہے جو سب سے سستا دودھ تھا. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر کھلا دودھ 14 درہم کا بک رہا ہے یا 15 درہم کا بک رہا ہے, تو ایکسپائری دیر والا دودھ 3 درہم میں بیچنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ وہ دودھ نہیں ہوتا, صرف اور صرف کمپنیوں کا نام ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے, ہوتا بیچارہ اس میں پتہ نہیں کیا ہے. اب لوگوں کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے نا ان کمپنیوں نے نا اپنی چیزوں کو اچھا دکھانے کے لیے میڈیا کو اپنے ساتھ ملا لیا. آپ کسی بھی بڑی پروڈکٹ کو نکال لیں, کسی بھی پروڈکٹ کو بڑی کو نکالیں گے, اس کے مالکوں تک جائیں, سوشل میڈیا پہ اس کو سرچ کریں, ان کی پروفائل چیک کریں, انسٹاگرام پہ, واٹس ایپ پہ, گوگل پہ, فیس بک پہ, یوٹیوب پر, آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ سب سے پیچھے جا کر ان کے جو برانڈز ہیں وہ یہودیوں کے ساتھ ملتے ہیں. یہودیوں کی کمپنیاں ان کے ساتھ اٹیچ ہیں. دنیا کے زیادہ تر کاروبار کے مالک یہودی ہیں. کاروبار کے ساتھ ساتھ یہ لوگ نا انٹرنیشنل میڈیا کو بھی کنٹرول میں رکھتے ہیں, اور جب چاہتے ہیں عوام میں پروپیگنڈا پھیلا دیتے ہیں. بہرحال میری اس تحریر کو آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی قدرتی خوراک کو بہتر بنائیں, اور شارٹ کٹ سے بنی ہوئی اس خوراک سے خود بھی بچیں اور اپنی اولاد کو بھی بچائیں. یہ جو ڈبوں میں پیک ہمیں چیزیں ملتی ہیں نا, یہ پتہ نہیں کب کی پیک ہے, ان کو فریش حلال کی اسٹمپیں لگی ہیں. ہمیں یہ پتہ یار یہ حلال ہے, یہ فریش ہے, مگر یہ نہیں پتہ کہ اس کو فریش رکھنے کے لیے کیا گیا ہے. اب یہ دیکھیں نا, یہ مارکیٹ میں ڈبے والے سالن دستیاب ہیں. آپ کوئی بھی چیز لیں, اس کو کھولیں, گرم کریں اور کھا لیں, مگر یہ تو دیکھیں کہ گھر کا سالن 2 دن فریج میں پڑا رہے تو وہ تیسرے دن خراب ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ بالکل آرگینک اور تازہ ہوتا ہے. یہ ڈبے میں انہوں نے پتہ نہیں کس قسم کے کیمیکل ڈالے ہوتے ہیں اس کو دیر تک محفوظ رکھنے کے لیے. اس جیسی چیزیں جس طرح یہ کولڈ ڈرنکس وغیرہ ہوتی ہیں مختلف کمپنیوں کی, یا کچھ چپسیں وغیرہ ہوتی ہیں, سنیکس ہوتی ہیں, پیزے برگر ہوتے ہیں, یہ فروزن میں ہوتے ہیں. کوشش کریں ان کو استعمال مت کریں.
اگر آپ کا دل بہت کرتا ہے فاسٹ فوڈ جیسی چیزیں کھانے کو تو کوشش کریں اپنے گھر پر بنائیں. اگر گھر پر نہیں بنا سکتے تو بازار سے تازی لیں اور تازی کھائیں. ویسے اس طرح کی چیزیں کھانی نہیں چاہیے، مگر آپ لوگوں کو فی زمانہ جو اگر ضرورت پڑتی ہے یا اپنا سٹیٹس برقرار رکھنے کے لیے کہ لو جی ہمارے گھر میں مہمان ہیں تو ہم نے شاورما برگر یہ وہ منگوانا ہے، تو کوشش کر کے اگر گھر میں بنا سکتے تو گھر میں بنا لیں. اگر نہیں بنا سکتے تو چیزیں بالکل تازی لے کے آئیں. فروزن فوڈ کا استعمال چھوڑ دیں، کیونکہ یاد رکھیں کہ جہاں پر یہ کرونا کا دور گزرا ہے نا، جہاں پر سب سے زیادہ اموات ہوئی تھی نا، وہ وہی ملک تھے جو ڈبے پیک خوراکوں کا زیادہ استعمال کر رہے ہیں. اللہ پاک ہمیں خالص خوراک کھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ملک عزیز کی، وطن عزیز کی خیر فرمائے اور ہمیں جھوٹے پروپوگنڈوں سے بچائے اور ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے. آمین. جزاک اللہ.